قرآن مجید کی فضیلت، عظمت، مقام اور مرتبے کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ آج کے سبق میں ایک واقعہ ہے جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ بھی دعا کر لیں، ہم بھی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس طرح جس طرح صحابہ تھے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا صحابہ کی زندگی میں جو ذوق تھا نا، حد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں صحابہ کی زندگی میں، اگر وہ حدیث میں نہ آتے نا، یقین نہیں ہوتا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو تیر مارا جاتا ہے، اس کے جسم سے آر پار ہو جاتا ہے، پھر تیر مارا جاتا ہے، اس کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑتا۔ بعد میں ساتھی کہتے ہیں کہ یار قرآن کی تلاوت چھوڑ دینی تھی، بتانا تھا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں جو سورت شروع کر رکھی تھی، مزہ ہی اتنا آ رہا تھا، دل نہیں کرتا تھا پوری کرنے سے پہلے نماز ختم کر دوں۔ عجیب ان کی زندگی کے واقعات ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت ان کے اوپر کیسے نازل ہوتی ہے، یہ ذرا اللہ کی رحمت کا واقعہ سنیں جو آنکھوں سے نظر آتا ہے جی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر، ان اسید بن حضیر قال، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے جی۔ فرماتے ہیں کہ بینما ہوا یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ، ایک رات کا واقعہ ہے، وہ رات کو اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے گھروں میں رات ہو یا دن ہو قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی تھیں۔ جو بندہ تہجد کے وقت مدینے سے گزرتا نا، ہر گھر سے رات تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اور اس قدر کمال کی آواز، کتنی احادیث ایسی ہیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دفعہ تشریف لے جا رہے ہوتے، اندر سے اتنی میٹھی اور پیاری آواز میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی نا، حضور وہاں ٹھہر کے سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ تو رات کا وقت ہے، سورۃ بقرہ کی انہوں نے تلاوت شروع کر رکھی ہے۔ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، ان کے پاس ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا جی۔ اِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ، کہ اچانک گھوڑا بدکنے لگا، دوڑنے لگا، بھاگنے لگا جی۔ فَسَكَتَ، تو یہ خاموش ہو گئے کہ خیر تو ہے، کیا مسئلہ بن گیا گھوڑے کو۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تلاوت ختم کی، سکنت، گھوڑا بھی ٹھہر گیا جی۔ فقرأ، انہوں نے پھر تلاوت شروع کی، فجالت، گھوڑا پھر دوڑنے لگا، بدکنے لگا۔ فسکت، خاموش ہوئے، فسکنت، گھوڑا ٹھہر گیا۔ ثم قرأ فجالت الفرس، یہ بار بار ہوتا ہے، یہ تلاوت کرتے ہیں، گھوڑا دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، اور جس وقت یہ خاموش ہوتے ہیں گھوڑا ٹھہر جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے۔ فانصرف، انہوں نے قرآن مجید کی جو تلاوت تھی نا، اس کو وہاں پر بریک لگا دی، ختم کر دی کہ بس آگے نہیں پڑھنا جی۔ وجہ کیا بنی، کیوں انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت ختم کر دی؟ فرماتے ہیں وَكَانَ ابْنُهُ یحییٰ، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یحییٰ تھا جی۔ قریباً منہا، وہ گھوڑے کے پاس سو رہا تھا جی۔ فَأَشْفَقَ أَن تُصِيبَهُ، ان کو خطرہ ہوا کہ اگر قرآن کی تلاوت جاری رکھی، جس طرح گھوڑے کی صورتحال بتا رہی ہے، کہیں گھوڑا اس پہ چڑھ ہی نہ جائے، کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بیر نکلے نا، باہر آ کے رفع رأسہ الی السماء، انہوں نے آسمان کی طرف جو دیکھا نا، تو فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ، ان کو ایک سائے کی طرح سایہ نظر آیا جی۔ فیہا امثال المصابیح، اس کے اندر چمکتے ہوئے چراغ تھے۔ ایک عجیب صورتحال تھی جی، ایک بادل کی طرح بادل اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے اندر چمکتے ہوئے چراغ ہیں، روشنیاں ہیں اس کے اندر۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بات جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی کہ یا رسول اللہ، یہ رات کو واقعہ پیش آیا، میں تلاوت کرتا، گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا، میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا، گھوڑا ٹھہر جاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر،
اے اسید بن حضیر تلاوت جاری رکھنی تھی آپ نے، تلاوت جاری رکھنی تھی آپ نے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بھی دل کر رہا تھا، لیکن اشفقت یا رسول اللہ ان تطع یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں میرا گھوڑا نا میرے بیٹے کو نیچے نہ دے اس کو نقصان نہ پہنچا دے، وکان منہا قریباً، کیونکہ اس کے قریب تھا جی۔ فانصرفت الیہ، میں اس کو چھوڑ کے بہر آیا، میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں مجھے ایک بادل کی طرح سایہ نظر آیا جس میں چمکتے ہوئے چراغ تھے جی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہے کیا جی، کچھ شے ایسی نظر نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تدری ماذا کا، اسید آپ جانتے ہیں وہ جو آپ کو بادل کے اندر چمکتا ہوا نور نظر آ رہا تھا وہ تھا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو میں تو نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا، پتہ ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا۔ آپ نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ آسمان کے فرشتے تھے تیرے قرآن کی آواز سن کے نیچے آ گئے، فرشتے تیرے قرآن کی آواز کو سن کے نیچے آئے۔ ولو قرأت، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت جاری رکھتے نا لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، اگر آپ صبح تک قرآن کی تلاوت جاری رکھتے فرشتے وہاں موجود رہتے، لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بعض اوقات نیا مکان بنوایا، دکان بنوائی تو اس کے اندر ختم پڑھوا دیا۔ میں منع تو نہیں کرتا آپ کو ختم پڑھوانے سے، ٹھیک ہے جہاں قرآن پڑھا جائے برکت ہوتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ اور کسی کو بلا کے ختم پڑھوائیں جن کی پتہ نہیں نیت کیا ہوتی ہے ختم پڑھنے میں، جی بہتر یہ ہے کہ خود قرآن کی تلاوت کریں، خود صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور دوسرا بندہ جس کی نیت کا نہیں پتہ کہ وہ کس بنیاد پر پڑھ رہا ہے، جی وہ اگر 10 پارے بھی پڑھے تو شاید اس کو اتنا ثواب نہ ملے اور اتنی برکت نہ ہو جتنا کہ بندہ دل سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا تو اس کو اجر ملے گا، برکت نازل۔ تو قرآن میں ڈوب کے پڑھنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور عادت بنانا رات کو قرآن مجید کی تلاوت کی، جی یہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر موجود تھا۔ اس لیے یہ حدیث مبارک ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرنا چاہیے، جی وقت نکالیں قرآن کے لیے، بے شک 24 گھنٹے میں 20 منٹ نکالیں، 24 گھنٹے صرف 20 منٹ، جی اگر قرآن مجید کا حافظ وہ 20 منٹ میں پورا ایک پارہ پڑھ لے گا، جی اور اگر نادرہ پڑھنے والا ہے تو کم از کم آدھا پارہ تو وہ بھی پڑھ لے گا، تو 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پر نکالیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بنیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کو جتنا زیادہ پڑھتا ہے دنیا میں بھی اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور قیامت والے دن یہی قرآن انسان کی سفارش کر کے اس کی انگلی پکڑ کے اس کو جنت میں ساتھ لے جائے گا، جی اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔